ہوگی، اس میں کافروں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا، بغیر مقابلے کے جو ہے نا وہ خطہ اور جو اللہ اکبر آبادی ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ تو اس لیے منافقین بہت کثیر تعداد میں شامل ہیں۔ جب اس غزوے سے آپ واپس ہوئے نا تو ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، پڑاؤ ڈالنے کا، کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد پھر آگے سفر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا اور پھر رات کے وقت ہی آپ نے فرما دیا کہ ہم مدینہ کی طرف سفر کریں۔ جب مدینے کی طرف آپ نے سفر کا حکم دیا نا، اللہ اکبر، تو صحابہ تیار ہو گئے اور جو منافقین تھے وہ بھی تیار ہو گئے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں میں حاجت کے لیے ذرا باہر نکلی، کچھ تاخیر ہو گئی مجھے۔ تاخیر کا سبب کیا بنا کہ میں نے نا آتے ہوئے اپنی بہن اسما سے ایک ہار ادھارا لیا تھا کہ مجھے ہار دے دو، میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے ہار دے دیا۔ کہتی ہیں میں نے اللہ اکبر اپنے جو ہے نا وہ گردن پر ہاتھ لگایا تو وہ ہار مجھے نہ دکھا، تو میں وہ ڈھونڈنے لگ پڑی۔ اتنے میں اللہ اکبر پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا، ایک ہودج سا جس میں سے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ بیٹھتی اور 4 صحابی اس کو پکڑ کر اونٹ پر رکھ دیتے۔ تو اماں عائشہ کہتی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ہودج میں میں ہوں یا نہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان دنوں میں عورتیں، ان کا کوئی وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اماں عائشہ کہتی ہے قافلہ روانہ ہو گیا، پیچھے سے جب میں آئی نا تو میں نے دیکھا قافلہ سارا ہی روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا بنا؟ کہتی ہیں میں وہیں پہ ٹھہر گیا کہ یہاں پہ جہاں قافلہ بیٹھا ہوا تھا نا، جہاں پڑاؤ کیا تھا، رسول اللہ کو جب پتہ چلے گا تو آپ یہیں پہ بندے واپس بھیجیں گے۔ کہتی ہیں بیٹھے بیٹھے اچانک نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ صبح دن چڑھا تو پیچھے سے ایک صحابی جس کی رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، حضرت صفوان بن معطل، وہ پیچھے سے آئے۔ تو انہوں نے جب میرے اوپر ان کی نظر پڑی نا تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی انہوں نے مجھے یہ میرے سامنے الفاظ کہے اور اس کے بعد اونٹ بٹھایا، میں سواری پر سوار ہو گئی۔ جب سواری پر سوار ہوئی انہوں نے سواری کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ دوپہر کے وقت قافلے کے ساتھ جا کے ملے، وہاں پہ عبداللہ بن ابی کی بھی نظر پڑ گئی۔ عبداللہ بن ابی کی جب نظر پڑی نا، اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ حملہ کیا، آپ کی عزت پر۔ اللہ اکبر، کہنے لگا اب عائشہ پاک دامن نہیں رہی۔ اللہ اکبر، یہ اس نے مشہور کیا۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے رسول اللہ مدینہ میں آ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی جب مدینہ میں آپ آئے نا تو 1 ماہ تک میں بیمار پڑی رہی۔ بیماری کے بعد جب میں اٹھی تو دل چاہا ذرا جو ہے نا وہ چہل قدمی کر لوں۔ میرے ساتھ اللہ اکبر ایک عورت تھی، عاتقہ اس کا نام تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں باہر نکلی نا، قضاء حاجت سے ہم فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تو اس عورت کا دوپٹے کے اندر پاؤں آیا اور وہ گرنے لگی، تو گرتے گرتے اس کی زبان سے نکلا اللہ مصطح کو ہلاک کر۔ جب اس نے یہ مصطح کون تھا؟ اس کا بیٹا تھا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو ماں عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کی بندی، تو ایک بدری صحابی کو یہ کہہ رہی ہے، اگرچہ وہ تیرا بیٹا ہے لیکن وہ بدری صحابی ہے، بدری صحابی کو یہ کہہ رہی ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگی تجھے نہیں پتا؟ ماں عائشہ کہتی مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور مدینے کے اندر ایک احرام بچھا ہوا ہے، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح آپ کی عصمت پر جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی جب مجھے یہ پتا چلا نا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آگے پیچھے جب میں بیمار ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، اور اس دفعہ میں بیمار ہوئی تو رسول اللہ کا انداز کیا تھا۔
میں نے فوراً رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی میں گھر آئی، میں نے اپنی ماں سے ذکر کیا تو ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، جب سوکھنے ہونا تو اس طرح کے معاملات ہو ہی جایا کرتے ہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، تقریباً لگاتار 3 دن 3 راتیں میں آنسو ہی بہاتی رہی، نیند کے لیے بستر پر لیٹتی تو نیند نہ آتی کہ یہ کیا بن گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں بالآخر میرے ابا جان ابو بکر نے کہا جاؤ اپنے گھر میں جاؤ۔ میں گھر واپس آ گئی۔ اللہ اکبر، گھر میں صبح کے وقت میرے ماں باپ بھی آ گئے۔ اتنے میں میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے کہ محمد مصطفیٰ بھی تشریف لے۔ اللہ اکبر، جب آپ آئے نا تو آپ نے آ کے حال احوال پوچھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ دیکھو اللہ اکبر، اگر تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے نا، اگر تو بے گناہ ہے، تو بے گناہ ہے، تجھ سے گناہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تیری براءت کا جو ہے نا وہ اللہ اکبر چرچا کر دے گا، تذکرہ فرما دے گا۔ لیکن اگر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس گناہ میں تو مبتلا ہو گئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو میرے آنسو تھمتے نہیں تھے، جب رسول اللہ نے یہ بات کہی اس کے بعد میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنی ماں کو کہا اماں جان جواب دے محمد مصطفیٰ، میری پاک دامنی کی گواہی دے رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، اپنے باپ کو کہا کہ آپ جواب دیں۔ ابا جان نے بھی کہہ دیا میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، رسول اللہ کے سامنے بات کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے۔ ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اقرار کرتی ہوں نا، جبکہ اللہ میرا جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اللہ اکبر، یہ گناہ اور یہ عیب میرے اندر نہیں ہے، اگر میں اقرار کرتی ہوں تو آپ تصدیق کریں گے، اور اگر میں انکار کرتی ہوں آپ میری تکذیب کریں گے۔ اس موقع پر میں بھی وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی۔ اللہ اکبر، غم پریشانی میں حضرت عائشہ یعقوب کا نام ہی بھول گئی، کہتی ہیں میں یوسف کے باپ کے کلمات کہتی ہوں کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اس موقع پر میں صبر ہی کرتی ہوں، اللہ اکبر، اور اپنے رب سے مدد طلب کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، غصے کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، غم کی حالت میں کہ یہ کیا بنا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی یہ دل میں بھی یہ بات جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے۔ کہتی ہیں اتنی دیر میں نا رسول اللہ پر وحی کی کیفیت بن گئی، وحی کی کیفیت بن گئی۔ اللہ اکبر، سردیوں کے دن تھے جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی نا، سردیوں میں بھی آپ کے پسینہ جو ہے وہ آپ کے پیشانی سے ٹپکتا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں پسینہ پسینہ رسول اللہ کو شروع ہو گیا۔ جب وحی مکمل ہو گئی نا تو رسول اللہ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب رسول اللہ نے یہ کہا، اللہ اکبر، میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی عائشہ آگے بڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ کہتی میں آپ کا کیوں شکریہ ادا کروں، اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے بری قرار دے دیا۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں میرا تو یہی اندازہ تھا کہ رسول اللہ کو خواب میں بتا دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آگاہ کر دیا جائے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ میری براءت کو نازل کرنے کے لیے قرآن کی آیات نازل فرمائے گا جو قیامت تک تلاوت کی جاتی ہے، جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی۔ اور اس موقع پر پھر اللہ نے سورۃ نور میں قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی
کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ اکبر ایک بہتان درازی کی گئی ہے، افترا باندھا گیا ہے، اے مومنوں مسلمانوں یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، برا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے، خیر. اور وہ خیر کیا تھی کہ اللہ نے تمیز کر دی، علیحدہ علیحدہ کر دیا، ممتاز کر دیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. منافقوں کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، اور مومنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مومن ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب مومن